اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسرے پارے کے بارے میں ہم مفہوم جانیں گے مختصر۔ تیسرے پارے میں دو حصے ہیں اور اس میں پہلا حصہ بقیہ سورۃ البقرہ ابتدائی سورہ آل عمران ہے۔ پہلے حصہ میں سورۃ البقرہ کے باقی حصے میں 3 باتیں ہیں، 2 بڑی آیتیں، 2 نبیوں کا ذکر ہے اور صدقہ اور سود کے بارے میں بات ہے۔ 2 بڑی آیتوں کے بارے میں کیا اس بارے میں ہے۔ ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدینہ ہے جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض کا ذکر ہے۔ 2 نبیوں کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی دعا، اور دوسرے عزیز علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 200 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا، ان کا ذکر ہے۔ جو ہم اگر تیسرے نمبر میں بات کریں تو صدقہ اور سود کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اس بارے میں بظاہر صدقے سے مال کم ہو جاتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے مسلمان لوگوں کو، مومنین کو یہ اس طرف توجہ اپنی مرکوز فرماتا ہے کہ اے بندے، سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے بڑھتا ہے۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے۔ نمبر 4 پہ سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات بڑی فضیلت کی ہیں اور یہ معراج کے موقع پر عطا کی گئی ہے۔ اس میں یہ دوسرا حصہ اگر آل عمران کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ سورۃ البقرہ سے مناسبت ہے، دوسری اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے ہیں، تیسرے نمبر پہ اگر آئیں تو اہل کتاب سے مناظرہ، مباحثہ اور مفاہمہ کی بات کی گئی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اگر آئیں تو انبیاء سابقین سے عہد ہے اور اس عہد میں کیا کہا گیا ہے، اس کی ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ سے مناسبت کس لحاظ سے ہے، اس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اگر تو مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورۃ البقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روح سخن نصاری کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اس سے آگے بات چلیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے ہیں اس میں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 جو ہے وہ 1000 کو شکست دیتے ہیں مومنین، اور دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہے، جو ان کے پاس جو بے موسمی پھل آتا تھا، اس کا ذکر ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد کا عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا قصہ ہے۔ آگے اگر چلیں تو اس پارے کے جو اینڈ پہ 2 باتیں جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ مناظرہ ہے، مباحثہ ہے اور مفاہمہ ہے۔ اس میں کا مختصر آپ کے سامنے حوال پیش کرتے ہیں۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباحثہ ہوا، مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آخری جو ہے نا وہ انبیاء کے سابقین سے، اس پورے پارے کے آخر میں جو نا انبیاء سابقین سے عہد ہے، انبیاء سابقین سے عہد دیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔ اسی کے ساتھ اس تیسرے پارے کا اختتام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور بہتر طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارا یہ چینل ہے اسلامک، اس کو جو نا آپ سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والے اس باروں کا جو مفہوم، مختصر مفہوم ہے، آپ تک پہنچ سکے۔ اسی ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔